مصطفیٰ کی دیوانوں ماں کی عظمتیں کیا ہیں، ماں کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی خوبصورت نعمت، ایک بہت ہی خوبصورت رحمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس ذات کا نام ہے ماں، اس ذات کا نام ماں ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ دیا ہے، جسے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کری ہے۔ اور آج کا جنریشن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ۔ لوگ اپنی ماں کو جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ماں کی عظمتیں کیا ہیں، ماں کی برکتیں کیا ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرے مولا، اے میرے پروردگار، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ، فلاں جگہ پر ایک گوشت کاٹنے والا ہے، ایک کسائی ہے، جنت میں تمہارا رفیق کسائی ہوگا، جنت میں تمہارا رفیق گوشت کاٹنے والا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے اس کا پتہ بتا دے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کا کسائی کا پتہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر پہنچ گئے۔ دکان پر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ کر لوگوں میں بانٹ رہا ہے، وہ گوشت کاٹ کر لوگوں میں بیچ رہا ہے۔ بیچنے کے بعد اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اسے فالو کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا نبی ایک بندے کو فالو کر رہا ہے، اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کی نزدیک پہنچ گیا، گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، موسیٰ کلیم اللہ نے اس بندے سے کہا کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، اگر اجازت دے تو میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اسے تو ظاہری طور پر وہ فقیر نظر آ رہے تھے۔ اس نے اجازت دی کہ اے اللہ کے بندے، آج میرے گھر میں تشریف لے کر آ اور کچھ کھانا کھا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کونے پر جو ہے ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے، اور وہ شخص کھانا پکا کر وہ عورت کے پاس آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کو اٹھا کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ پانی پلانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ صاف کرتا ہے، پھر لٹا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندے، یہ عورت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بندہ فرماتا ہے کہ یہ عورت میری ماں ہے، یہ عورت میری ماں ہے۔ جب بھی میں اپنے کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ تو نظر آ گیا کہ یہ تیری ماں ہے، مگر یہ جب لیٹ رہی تھی اس کے منہ سے کچھ جملے باہر آئے تھے، وہ جملے میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ اللہ کا بندہ فرماتا ہے کہ یہ تو میری ماں ہے، میں جب بھی ان کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ اے بندے، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تو میری خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت تجھے وقت کے نبی موسیٰ، بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں رفیق بنا دے، جنت میں رفیق بنا دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہاں میں گنہگار، اور کہاں بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ، کہاں میں گنہگار، میں کہاں ان کے جنت میں رفیق بننے کے قابل ہوں، میں کہاں ان کے لائق ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے بندے سن، تیری ماں کی دعا قبول ہوئی، وقت کا نبی موسیٰ کلیم اللہ تیرے گھر تجھ سے ملنے آیا ہے۔ اے مصطفیٰ کی دیوانوں، وہ ماں کی دعا تھی کہ جو ماں دعا دے دے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو، اپنے نبی کا جو ہے جنت میں رفیق بنا دے۔ اور آج مسلمان، آج میرے بھائی جو ہے وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ، ماں کو جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے آگے اف تک نہ کیا کرو، ماں کے آگے اف تک نہ کیا کرو، وہ ناراض ہو جائے تو سمجھ جانا اللہ ناراض ہو گیا، اگر وہ راضی ہو جائے تو سمجھ جانا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا اور اللہ رب العزت بھی راضی ہو گیا۔